بسم اللہ الرحمن الرحیم اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد، والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ دیکھیے الحمدللہ اس قرآن کریم کو ہم سنی جماعتی اہل حدیث شیعہ پورے فقہ کے ایک ہی قرآن پڑھتے ہیں۔ پوری دنیا کے لوگ اسی کو پڑھتے ہیں۔ ہاں جواب نہیں دیں گے تو میں رک جاؤں گا۔ اب میرا سوال جواب ہوگا آپ سے، ہاں یا نہ؟ کیوں فرق ہے ہماری زندگیوں میں؟ فرق کیوں ہے؟ کیونکہ معنی سے نہیں پڑھے، باپ دادا جو بولے اس کو عمل کرے۔ قرآن کریم کیا ہے؟ یہ کون سی کتاب ہے؟ نوز باللہ من ذالک، ادھر رکھ ڈالوں ادھر رکھ ڈالوں؟ نہیں، اسے غلاف بنا کے پپیاں دے کر بوسے دے کر اوپر رکھ ڈالوں۔ یہ نہیں با وضو نہیں با نہیں کھاتی، اب تہی نہیں با نہیں کھاتی، بات نہیں با نہیں کھاتی، بچے کا سسو لگے گا اب نہیں کھاتی، اب نہیں ہوتا با۔ یہ نخرے کی باتیں چل رہے ہیں، اسے لپیٹ کے رکھنے کے لیے نہیں آیا ہے، یہ پڑھنے کے لیے آیا ہے، یہ عمل کرنے کے لیے آیا ہے۔ میرے گھر میں آ کے دیکھو، پورے ریک میں بھر کے قرآن رکھی ہوئی، کتابیں رکھی، سب کھلے ہیں، کوئی غلاف نہیں اڑایا ہے میں نے، کوئی غلاف اڑانے کی ضرورت نہیں ہے تم کو۔ اس کو اٹھاؤ اور پڑھو۔ غلاف نکالنے کے لیے 3 منٹ ویسٹ ہو جاتے ہیں، 3 منٹ میں بھی آیت پڑھ سکتے ہیں، زندگی کے 3 منٹ ختم ہوں گے تو موت کے قریب ہو جاتے ہیں۔ یہ کتاب بڑی عظیم کتاب ہے، افضل کتاب ہے، عز و جل کی کلام ہے، اللہ تعالیٰ کی باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ بات کرے ہیں، فرشتوں نے لکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بات کرے ہیں، جبریل امین نے، فرشتوں نے اس کو لیا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ عظیم کتاب جانیں گے تو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اس کو پڑھنے کی کوشش کریں گے، نہیں تو جادو کے لیے پڑھیں گے، الٹا پڑھیں گے کسی کو مارنے کے لیے، اس میں سے دم کر کے پھونک کے تعویذیں بنا کے ڈالیں گے، یا نہیں تو دلہن کے سر پہ سامنے سے دیکھے، دلہن سامنے جائے گی، قرآن پیچھے آئے گا، جوتوں کی دکان میں قرآن اوپر رکھا ہوگا، جوتے اوپر ہوں گے، بیچ میں قرآن ہوگا۔ یہ قرآن نہیں ہے، یہ وہ قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے۔ اس کی جو عزت و حرمت کرتا ہے، کیا کیا نعمتیں ملتے ہیں۔ آپ خوش نصیب ہیں، آپ اللہ کے پیارے ہیں، آپ سب سلیکٹڈ ہیں، آپ کو اللہ نے پسند کر کے رجسٹر کر کے بلا کے فرشتے آپ کو اٹھا کے لائے ہیں۔ آپ عظیم ہیں اگر قرآن پڑھ کے عمل کریں گے، نہیں تو نہیں، یہ تو بدترین ہے۔ ٹھیک ہے، یہ وہ کتاب ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے۔ جب اس کی افضلیت جانیں گے، اس کی آپ نے بڑائی کو جانیں گے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کیا کہا ہے۔ آپ کے بچے کون سے اسکول میں پڑھتے ہیں؟ کسی کے بچے کارپوریشن میں پڑھتے ہیں، کسی کے بچے کانوینٹ میں پڑھتے ہیں، کسی کے بچے لنڈن جا کے پڑھ کے آتے ہیں۔ وہ بہت بڑی پڑھے گا، لنڈن جا کے پڑھ کر نہیں، کیا انگلش معلوم ہے؟ یہ وہ ہے، یہ پورے لنڈنوں کی بڑی، دنیا کی بڑی، کائنات کی بڑی، اوپر رب کی کتاب ہے یہ۔ اس کی قدر جانو، قدر جانو، قدر جانو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اس کتاب کو میں نے زمین پہ نہیں رکھا، اس کو اگر پہاڑ پہ رکھتا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لو انزلنا، لو اگر، انزلنا ہم نے نازل کرتے، حاضل قرآن اس قرآن کو، لو انزلنا حاضل قرآن علی جبل، پہاڑ پہ رکھتے، رأیتہ تو دیکھتا، خاشعا ڈرا ہوا، متصدعا پھٹ کے ٹکڑے ہو جاتا، خاشعا
من خشیت اللہ، اللہ کے ڈر سے ٹکڑے 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 ہو گیا ہوتا۔ لوگ بولتے ہیں کئی کو جی قرآن کے ساتھ انہوں بچے لوگ کیا کر رہی ہیں، پیروں میں ڈال رہی ہیں، ڈال رہی ہیں، یوٹیوب میں دکھا رہے ہیں، ہم دیکھ رہی ہیں، آگے پہنچا رہی ہیں۔ شرم آنا چاہیے، وہ مسلمان نہیں ہے اگر وہ آگے بھیجے گا، اگر وہ مسلمان ہے تو اس کو مخفی کر کے پھینکے گا، کیونکہ وہ ہو سکتا ہے قرآن نہیں ہوگا۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ واللہ عالم، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کی دلیل کیا ہے تمہارے پاس؟ موسیٰ علیہ السلام نے چاہا اللہ تعالیٰ ہم تجھ کو دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کیا کیے، آپ آنکھوں میں لگا رہے ہو نا جمعہ جمعہ، کیا وہ جل کے خاک ہو گیا۔ ہے دلیل تمہارے پاس، گواہ ہیں تم سارے کہ جلا دی اللہ نے پہاڑ کو۔ موسیٰ علیہ السلام ٹیمپرری مر ہی گئے، بے ہوش ہو گئے۔ تو یہ وہ قرآن ہے جو آسمان اٹھا نہیں سکا، پہاڑ نہیں اٹھا سکا، کس کے پاس لائے قرآن؟ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا۔ محمد آج ہی پڑھے نا آپ نے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ اتارا قرآن کو۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ کوئی بات نہیں، مائیں پریشانی ہو نا، بچوں کو سنبھالو، کچھ دو ان کو کھانے کے لیے، دوسرے بھی سنبھالو، کوئی بات نہیں، بچے چیخ مارے، نماز میں بھی اگر ستا رہے تو اٹھا کے نماز پڑھو، جاؤ مسجدوں کو۔ کوئی غارت کرتا ہے تو مسلمان نہیں ہے۔ ہمارے بھی بچے ہیں، ہم کو بھی بچے ہوں گے، کل اپنی زندگی، کل آخرت کا سوچیں، نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ بچوں کو سنبھالو، سب مل کے سنبھالو، سب کو لے کے چلو۔ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، ٹھیک ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتارا گیا۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی مشکلوں سے قرآن لے رہے ہیں نا، کتنی تکلیفوں سے لے رہے ہیں، اپنے بچوں کو، بیٹیوں کا حمل گرا رہے ہیں، بیٹیوں کو طلاق دے رہے ہیں، بچے مر رہے ہیں، سارا خاندان کو لٹا رہے ہیں اس قرآن کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتارا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات ہوئے تو کیا چھوڑے؟ آپ لوگ نعت بڑے سنتے ہیں، کیا ہو؟ چھوڑائے ہم اپنا ساسا، یاد ہے؟ مدینہ منورہ میں ہمیشہ آتا اساسا اساسا، چھوڑائے اساسا، اپنا گھر دار بنگلہ چھوڑائے، اس کا مطلب سمجھ میں آ رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بنگلہ کون سا ہے، کار کون سی ہے، جائیداد کون سی ہے؟ کیا بھی نہیں ہے؟ نہیں بولنا کوئی بھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بنگلہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کار، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دولت، خزانے، یہ قرآن ہے۔ کیا ہے؟ یہ قرآن ہے۔ پڑھیں گے تو سونے کی جنت ملے گی، پڑھیں گے تو ہیرے جواہرات کے جھومر والے ہال ملیں گے، پڑھیں گے تو بہت بڑی زمین آسمان سے ایسی بڑی جنت ملے گی، پڑھ کے عمل کریں گے تو۔ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اثاثہ ہے، یہ وراثت ہے۔ مرنے کے بعد بچوں کو میری جائیداد تقسیم ہوگی، کسی کی جائیداد بچوں کو نہیں ملی ہے، اللہ ان بچوں کا اثاثہ تو ملا دے، دنیا میں بھی ملا دے تو آخرت میں بھی ملا دے۔ اللہم اغفر لی، اللہم آمین۔ ٹھیک ہے؟ یہ وراثت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، چھوڑ گئے ساری امت کے لیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ساری امت کے لیے چھوڑ گئے۔ یہ وراثت جو لیں گے ان کو جنت ملے گی۔ کیا ملے گا؟ جو یہ وراثت، جنت ملے گی۔ جنت آسان نہیں ہے۔ جبریل علیہ السلام کو، جبریل امین کو اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت بنا کے کیا کرے؟ اطراف تکلیفوں کو بچھا دیے۔ جہنم بنا کے کیا کرے؟ اطراف آسانی کر دیے۔ کوئی بھی نہیں جا سکتا، کوئی بھی راستہ سے پکڑ لو، کوئی بھی کتاب سے آپ جنت کو نہیں جا سکیں گے۔ یہ قرآن ہے، جنت کے راستے آسان کر دے گا۔ جو مشکل کر کے رکھے اللہ تعالیٰ نے، وہ راستے اس قرآن سے آسان ہو جائیں گے، اتنے آسان ہو جائیں گے، پھر آپ قرآن کی طرف چلنے لگیں گے۔ آپ کہاں آ رہی ہیں؟ قرآن کے لیے۔ آپ کہاں چل کے آ رہی ہیں؟ قرآن کے لیے۔ کس کے لیے آ رہی ہیں؟ میرے لیے، مجھے دیکھنے کے لیے، میرا ناک کا تارا دیکھنے کے لیے، میرے انگلیوں کو دیکھنے کے لیے، میرے برقعے کو دیکھنے کے لیے نہیں۔ آپ کا مقصد کیا ہے؟ آپ کا مقصد کیا ہے؟ لا مقصود الا اللہ۔ مقصد کیا؟ اللہ۔ لا محبوب الا اللہ۔ کون محبوب؟ اللہ۔
لا مطلوب الا اللہ. کیا مطلب؟ اللہ. مقصد، مطلب، محبوب اللہ تعالیٰ کے سوا اگر نہیں ہے. خزانے پڑے ہوں گے پرواہ نہیں ہے، چھوڑ جانا ہے، چھوڑ جانا ہے. ہمارا گھر اوپر بنانا ہے تو آپ کے پیچھے شیطان پڑ جائے گا. اب یاد رکھنا، ایک بہن تھی قرآن کے لیے پڑھی، اس کے بعد کہیں نہیں ہو رہا مجھے بےقرار لیے چھوڑ دی. یہ شیطان بہکا رہا ہے. رک جاؤ، آپ کو صبر کرو. شیطان کہاں سے بیٹھے گا؟ رائٹ میں بیٹھے گا، لیفٹ میں بیٹھے گا، آگے میں بیٹھے گا، دائیں میں بیٹھے گا. سورہ الاعراف میں لکھا ہے اوپر نہیں بیٹھے گا. اوپر رب ہے، اللہ تعالیٰ ہے. نیچے نہیں بیٹھے گا، نیچے تمہارے سجدے ہیں. جب تک تم سجدوں میں رہو گی تمہیں کبھی نقصان نہیں پہنچے گا. جب تک اوپر والے کو مانتے رہو گے، جب تک اس کو اپنا رب بنا لو گے، کبھی ہمارا کچھ بگاڑ ہی نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے بندے ہیں. اے ابلیس جا بہکا لے جس کو چاہے، میرے چند بندے ہیں، ان کو تو نہیں بہکا سکے گا. لیکن کہ اللہ ہم سب کو ان میں بنا دے، مجھ کو ان میں بنا دے، مجھ کو ہم سب کو ان سب میں بنا دے، جو شیطان بھی ہمیں نہ ورغا لائے. ٹھیک ہے؟ اب شیطان آگے آگے ہمیں آ کے تکلیف دے رہا ہے، پھر بھی ہم قرآن کے لیے اعوذ باللہ پڑھتے ہیں. اعوذ باللہ پڑھنے سے ایک امام کہتے ہیں، امام قیم کہتے ہیں، جو اعوذ باللہ پڑھتا ہے وہ ایسا ہے کہ اپنی بچہ رو رہا ہے، بچہ بہت رو رہا ہے، تکلیف میں ہے، کوئی پیچھے سے اس کو قاتل پکڑنے آ رہا ہے، سامنے سامنے بھاگ رہا ہے، سامنے جیسے اس کا باپ کھڑا ہے تو لپٹ کے مل جاتا ہے. اس طریقے سے اعوذ باللہ ہے. شیطان پیچھے سے آتا رہے گا اور تمہیں اللہ کی پناہ مل جائے گی. اللہ ہمیں پکڑ لے گا. تو شیطان کچھ آنکھوں سے دکھاتا ہے، کہیں نظر پڑ گئی، کہیں اللہ یہ باہیں کھول کے تیری طرف آ رہی ہوں. اعوذ باللہ، اعوذ باللہ، اعوذ باللہ، مجھے اس مردود سے بچا لے اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بچ جاؤ گے. ٹھیک ہے؟ اب یہ رہا، تم آئے تو تمہیں کیا ملی فضیلت؟ ذرا غور سے سننا. اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسمان کے فرشتے بھیجتے ہیں، ملائکہ اعلیٰ آتے ہیں. 7 آسمان، ایک آسمان سے دوسرے آسمان کا فاصلہ 500 سال کا ہے. 7ویں آسمان کو سے اللہ کا کلام کون پڑھنے جاتے ہیں، سیکھ کر عمل کرنے جاتے ہیں، ان کے قدموں کے نیچے پروں کو بچھاتے ہیں، ایسے پر بچھاتے ہیں. ہم دیکھو ہماری گاڑی زوم چلتی ہے، نہیں؟ ہمارے قدمہ زم آ جاتے ہیں، نہیں؟ کتنا لیٹ بھی رہتا ہے، بھاگ کے ادھر ادھر رستہ کہاں سے ہے، ادھر سے کون سا دکان، کیا کچھ سمجھ میں نہیں آتا. قرآن کو جب میں اب کبھی گاڑیاں چلاتی ہوں مجھے سمجھ میں نہیں ایسا آتا ہے کہ اللہ گاڑی سامنے آ گئی نا، میں مدد مانگ رہی ہوں، وہ گاڑی سامنے کوئی آتی ہے وہ سب گاڑیاں کا راستہ بنا کے میں پیچھے آسان کر کے دیتے ہیں. ہر طرح سے آپ کے لیے آسانی ہے. دیو پروٹوکول پکچروں میں سن کر بڑی خوشی کرتے تھے. واٹ از پروٹوکول؟ بڑا بادشاہ آ رہی ہے، بڑی رانی آ رہی ہے، لال کارپیٹ بچھاؤ. وہ کارپیٹ بارش پڑو تو کی بات آتی ہے، نہیں؟ لال لال کارپیٹ بچھاؤ، بارش اوپر سے ڈال دیے، پاؤں میں ایک ذرا گوبر لگ گیا گائے کا، پرانی چلنے کی کارپیٹ پہ بدبو آئی. یہاں پہ عرش کے اوپر سے 7 آسمان کے اوپر سے ملائکہ اعلیٰ خوشبو والے فرشتے آپ کے قدموں کے نیچے بچھا دیے. آپ اتنے عظیم ہیں. لوگ تم کو روک رہے ہوں گے، کہاں جا رہی، کون سے فرقے کی انہیں، کیا جانتی ہے انہیں. کھولو، پڑھو، دیکھو، نہیں ہے آؤ میں کھڑی ہوں، میرا ایڈریس بھیجتی ہوں، لنک ہے، میں ہوں زندہ، کاٹو. ٹکڑے یہ رائی اتنا بھی نہیں چھوڑنا ٹکڑا میرا. غلط ہے تو پورے ٹکڑے بنا دینا. لاؤ جلا ڈالو مجھے، کیا کرنا چاہتے ہیں کرو، صحیح حق کہہ رہی ہوں.
قرآن و حدیث سے حق بات کہی، ٹھیک ہے، الحمدللہ۔ تو پھر اتنا پر بچھاتے ہیں، پروٹوکول ہوتا ہے، آپ جہاں بھی جائیں، سیڑھیوں پہ بھی چل رہے ہیں، سیڑھیوں پہ کارپیٹ نہیں ڈال سکتے، فرشتوں کی پرت ہوگی، ہمارے فرشتوں کی پرت ہوگی۔ آپ بیٹھے ہیں، پروں پہ بیٹھے ہیں، میں بیٹھی ہوں، کھڑی ہوں، پروں پہ کھڑی ہوں۔ میں کیوں تختہ پسند کی بیان کے لیے، اسٹیج کیوں نہیں پسند کی؟ قیامت کے دن آب کوثر پینا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے، منبر استعمال پہ کھڑوں گی، کب دفنانے کا تختہ نہ لانے کے تختے پہ کھڑ کے میں معافی مانگتی ہوں۔ یہ تختے پہ کھڑی ہوں میں، دیکھو میں پسند کرتی ہوں، تختہ بنانے کروائی، بلوائی ان کو، مجھے تختہ بنوانا وزن ہے، پکڑو بسم اللہ اللہ اکبر، یہ تختے پہ کھڑی ہوں، کیوں؟ مرنے کی بات تو ہلایا جاتا ہے، بیان کرنے کے لوگ کیسے کرتے ہیں، چمچہ کی مخمل کا وہ اڑا کر چیئر کے اوپر کیسے کرتے ہیں، اڑا کر گلے میں ہاتھ ڈال کر ایسے کھڑ کر بیان کرتے ہیں، یہ اسلام نہیں ہے۔ بسم اللہ چلو۔ آپ جب دین سیکھیں گے، علم جانیں گے، کس پہ کھڑیں گے؟ لال کرسی پہ بیٹھیں گے، لال مخمل کی اڑا کے گلے میں ہاتھ ڈال کے ایسے بیٹھتے ہیں، جیسے کہ یوں اکڑا رہتا ہے، یوں دے کے یوں دیجیے، پانی لاؤ رکھو، جوس لا کے رکھو، جوس ہے نا یہاں پہ، یہاں پہ رکھے، پانی رکھو، جوسا رکھو، سب رکھو، ہرا رکھو، شور رکھو، کس کے لیے؟ کون ہو تم؟ بندے ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سب گنہگار ہے، یبنان درجات دیے ہیں اللہ تعالیٰ، میں درجات بیان کروں گی، وہ اللہ تعالیٰ درجات ہے۔ آسمان پہ بلاتے ہیں جبریل امین کو، آؤ، سامنے نظر دیکھتے نہیں، جبریل امین کو پردے میں ہے اللہ تعالیٰ، کہتے ہیں اے جبرائیل، میں اس بندے کو پیار کرتا ہوں، میں وہ بندی عورت کو یا مرد کو چاہتا ہوں، اے جبریل امین جاؤ پورے آسمان میں، ساتویں، چھٹویں، پانچویں، چوتھے، تیسرے، دوسرے، پہلے میں جا کر کہنا، اعلان کرنا کہ فلانے کو محبت کرتا ہوں، تم بھی محبت کرو۔ زمین پہ جاؤ، پوری جانوروں کو، مخلوق کو، سب کو بول ڈالو کہ سب اس سے محبت کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو، اے اللہ ہمیں ایسا بنا، لوگ چار واہ واہ کریں، تالیاں بجائیں، جی حضوری کریں، کیا کام آئے گا؟ اللہ اعلان کرے، جبریل امین آ کر دنیا میں کہے، ٹھیک ہے؟ اس قرآن مجید کے لیے پر بچھائیں گے آسمان والے، آسمان والے پروں کو بچھائیں گے۔ اس کے بعد زمین پہ اترو، زمین کا گڑا سمندر، پورے بڑے سمندروں میں اللہ تعالیٰ اعلان کراتا ہے، جو قرآن پڑھتا ہے، جو قرآن پڑھاتا ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ پورے سمندروں کی مچھلیوں کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دعا کرو، مچھلیاں میرے تمہارے لیے دعا کر رہی ہیں، پوری دنیا کے سمندروں کی مچھلیاں دعا کر رہی ہیں، اتنا افضل ہے یہ قرآن۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں چرند پرند، چینٹیاں، بلوں میں کتنی چینٹیاں ہیں، چینٹیاں کو جا کر بولو کہ دعا کریں ان کے لیے۔ جاؤ جانوروں کو، جتنے چرند پرند زمین سے لے کر آسمان تک، جو رب العالمین کی کتاب کو لے کر آگے بڑھاتا ہے، بڑھتا ہے، اس کا یہ مقام ہے، یہ مقام ہے۔ یہ مقام چھوڑ کر گلے میں ہاتھ ڈال کر اوپر چڑھ کے لال مخمل پہ دیکھے کہ نہیں لگے، مجھے وہ چاہیے جو دکھتا کسی کو نہیں ہے، دکھتا وہ دکھاوا ہے، ریاکاری ہے، جو دکھتا نہیں ہے وہ خزانہ ہے، جو دکھتا نہیں ہے آپ کا بینک بیلنس وہ خزانہ ہے، آپ کے الماری کے اندر چھپا کے پیسے رکھے وہ خزانہ ہے، آپ کے الماری کے اندر زیور رکھے وہ خزانہ ہے، ٹھیک ہے؟ یہ پوری مخلوق دعا کرتی ہے،
سیکھنے والے سکھانے والے کا کتنا درجات آج بیان کروں گی انشاءاللہ. یہ بیان کب تک وہ اس میں بھی ڈالوں گی، کیا کہتے ہیں اس کو، اسٹیٹس میں سب جگہ پھیلاؤں گی تاکہ لوگوں کو قدر آئے قرآن کریم کی کہ آئیں سیکھنے کے لیے. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سیکھنے سکھانے والا مشک کا ایک بوتل ہے، عطر کا بوتل ہے. یہ کھولو تو کس کی بات آئے گی؟ مرنڈا کی بات آئے گی. اگر اس کے اندر عطر رہے گا تو نہیں آئے گی بات. کھولوں گی، کوئی کھولنا ہے پلیز، کوئی کھولو ہے. عطر کی باٹل لانا تھا، میں نہیں لا سکی، معافی چاہتی ہوں. اللہ نہیں چاہا عطر کی باٹل تاکہ آپ کو اس کو گھر میں جا کے سن کے محسوس کر لیں. یہ کھولوں گی، لباس چاروں طرف پھیلے گی. اللہ تعالیٰ کہتے عطر کی بوتل ہو. قرآن جب سیکھ لو، معنی سے جان لو، تفسیر عمل سب چیز دوسروں کو نہیں سکھا رہے ہو، تم بوتل ہو، کسی کام کی نہیں ہو. نہ کوئی تجھے پیے گا، نہ رکھے گا تو سڑ جائے گا. تو عطر کی بوتل ہے مگر تو کسی کام کی بوتل نہیں ہے. اے بندے، تو قرآن جانتا ہے، پڑھ لیا ہے، سیکھ لیا ہے، دوسروں کو نہیں سمجھا رہا ہے، دوسروں کو پکڑ کر گناہوں سے نہیں چھڑوا رہا ہے، برائی یہ نہیں بتا رہا ہے، اشارہ نہیں کر رہا ہے، تو بوتل ہے، تو بیکار ہے. اگر کھل گئی ڈھکن، خوشبو باہر نکلتی ہے، کوئی برداشت نہیں کرے گا. سننا چاہیے. آج کسی نے کہا تو میرے پاس کوئی خوشبو آ گئی. کس نے کہا؟ ذرا ہاتھ اٹھائیے گا. یہیں پہ بہنوں نے کسی نے آگے مل کے مجھے کہا تمہارے پاس کوئی خوشبو آ رہی ہے. ہاتھ اٹھاؤ. بہن یہیں پہ ہے. دیکھو اٹھا رہی. اور ایک جن نے بھی کہا، 2 جن نے کہا. میں خاموش ہو گئی. خوشبو مہکے سب مردوں میں وہ زنا ہو جائے گا. وہ عطر ہے، وہ عطر ہے. یہ دین سب جگہ پھیلائیں گے. ایسا عطر کرے اللہ تعالیٰ. دین جب سب جگہ آپ پھیلائیں گے تو وہ خوشبو سارے جہاں میں مہک ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ اس کو بہت پسند کرتا ہے. ہم کو مشک کس کو کہتے ہیں؟ ہرن کا گوشت جو شکار کیا جیل میں بیٹھ جاتا ہے. ایک زمانہ پہلے کوئی، ہم جو ہیرو کے پیچھے تھے سلمان خان کے، زمانہ پہلے وہ جیل میں بیٹھا تھا. اوکے، نوز باللہ من ذالک. ایسے کئی ہندوؤں میں ایک ہرن کے اندر ایک خوشبو آتی تھی. ساری کروڑوں کی لاکھوں کی خوشبو. ایسی بڑی بوتل ہے کو اللہ نے کہا. اللہ کتنی بڑی باتیں کہتا ہے. چلو آپ نے ذری باتیں کہہ رہی. سنو سورہ نازیات ہم کرے تھے. ذرا بھی بتا دیں ذرا اونچا نا. آج کا چیپٹر ہماری عید ہے. آج ہماری عید ہے. اور بڑے وہ بھی رب العالمین تعریف کر رہے ہیں. رحمان تعریف کر رہے ہیں ہماری. رحمان تعریف کر رہے ہیں ہماری. جو جلال والے تعریف کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد فار ایگزامپل نیک انسان کی اب بدکاروں کا سن کے تک گئے کیا بھائی اس کی کلاس میں جاؤ، کبھی بھی خبر، کبھی بھی جانا، کبھی بھی یہ. کئی لوگوں نے کہا چلو ذرا مزہ بھی چکھا لیں. ہم بولا اچھی بات ہے نا، ان کی بھی بات غلط ہے نا، ہر بات صحیح ہوتی ہے. بسم اللہ و تعالی الحمدللہ. پھر اس کے بعد نیک انسان، قرآن پڑھنے والا، قرآن کی بات چلاتی ہوں میں. ٹھیک ہے. قرآن والا مر جاتا ہے، مر کے سو جاتا ہے، قبر میں جا کے بند کر کے آ جاتے ہیں. جیسا آ جاتے ہیں ان کے پاس سانپ اور بچھو وغیرہ آتے ہیں پاؤں کی طرف. قرآن نے خوبصورت مرد بن کر پھول خوشبو میں عطر میں نہایا ہوا ایسا مجھے محسوس کروں کہ میں قبر میں ہوں اور میرے سامنے آزاد ہے. آپ محسوس کرو، ان سب چیزوں کو محسوس کرو، احساس کرو. ٹھیک ہے. خبر میں آ کے پھٹ جائے گا تو کہا کہ یہ کلام پڑھتا تھا تو ہاتھ میں لگانا، لڑنے کے لیے کھڑ جائے گا، لڑنے کے لیے کھڑے گا. آج میں اس قرآن کے لیے ساری جگہ لڑ رہی ہوں. ہر کسی سے لڑ رہی ہوں،
ہر کسی سے قرآن کے لیے لڑ رہی ہوں، کل میرے لیے لڑے گا، تم لڑو تمہارے لیے لڑے گا، قبر میں رہے گا، پھر اس کے بعد لے جا کے پھینک دیں گے قبر میں، مٹی میں ڈالیں گے، زعفران میں ڈالیں گے قبر میں، قبر میں مٹی میں سلائیں گے مردے کو کہ زعفران میں ڈال کے سلائیں گے، بادشاہ کو پھولوں میں نہیں نا، مٹی میں نا، تو فوراً اللہ تعالیٰ کہیں گے قرآن والے کو جنت سے بستر لے کے آؤ، مٹی پہ پڑ گیا ہے، مٹی پہ ڈال کے چلے گئے قرآن والے کو لے کے آؤ جنت سے جلدی جلدی لے کے آؤ، لاؤ اس کو بچھاؤ، اچھا سا جنت کا کیسا فرش ہوگا قبر کے اندر با، قبر کو ڈرنے والے یاد رکھو، قبر کے اندر اچھا بستر ڈالو، جنت کا بستر ڈالیں گے، آرام سے سوئے گا، پھر بولیں گے قرآن والا ہے اس کو اوڑھنا لے کے آؤ، جنت سے اوڑھنا لے کر آؤ، قرآن کیا کیا کراتا ہے معلوم، اس کو اوڑھنا لے کے آؤ، جنت سے کیا بھاری اوڑھنا ہوگا، ہم نے دبئی میں رہتے تھے، نرم نرم جو وہ ہوتے تھے اوڑھنے، بڑی مست خواہشیں کرتے تھے کہ اللہ کتنا اچھا ہے کتنا اچھا ہے، اب سمجھ میں آیا جنت کا کیسا، اس کو چھوڑ دیا ہم نے، اٹھا کے کسی کو دے دیے، اب نہیں اوڑھنا، اب اوڑھیں گے تو سو جائیں گے اللہ تعالیٰ یہ جنت میں تو دے دے، یہ خبر میں تو دے دے، اب ہم اتنا نرم نہیں اوڑھیں گے، میرے پاس ہے میں اوڑھتی ہوں، مجھے نہیں اوڑھنا، کچھ ایک پتلی سی چادر لیتی ہوں تاکہ ٹھنڈ کے مارے میں اٹھ جاؤں، آپ کیسے کرتے ہیں دبئی میں اتنی موٹی کمبل باہر لے کر اوڑھو با، نہیں سعودی کی کمبل اوڑھیں گے با، نہیں با خبر میں اوڑھیں گے با، جنت خبر میں اوڑھیں گے با، اور جنت میں کیسا ہوگا با، اماں چھوڑ گئی، بابا چھوڑ گیا، شوہر چھوڑ گیا، بچے چھوڑ گئے، خاندان چھوڑ گئے، سب چھوڑ گئے، قرآن نہیں چھوڑے گا، قرآن جنت کے اندر اوڑھنا آ جائے گا، کھڑکی کھول دی جائے گی، جنت کی ہوائیں آتی جائیں گی، یہ ہو گیا، مرنے کے بعد ریٹرن آ جاؤ، پوری صدیاں گزریں گی، اٹھیں گے خبر میں، سب دوڑ رہے ہوں گے، ننگے ہوں گے، کپڑے نہیں ہوں گے، جوتیاں نہیں رہیں گے، اوڑھیاں نہیں رہیں گے، سوچ کے دیکھ لو، سیکنڈ میں دل کرتا ہے سب چھوڑ دو، آپ سوچتے نہیں ہیں، اس ٹائم پہ خبر میں سے جب یہ اٹھے گا، ایک جوان خوبصورت مرد جو خبر میں ساتھی تھا، تب سلا دیا تھا، یہ زندہ نہیں تھا، کیا کرے، سو جا دلہن کی نیند مرد بھی کر، دلہن کی نیند عورت بھی کر، دونوں کے ایک ہی لفظ کہتے ہیں، دلہن کی نیند سو جا، پھر جب اٹھیں گے یہ فرشتہ نکلے گا اندر سے، ساتھ 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 میں اٹھتی ہوں قرآن، کسی کو بولتی ہوں قرآن، کسی کو سمجھاتی ہوں قرآن، کسی کو روکتی ہوں قرآن سے، کسی کو بولتی ہوں قرآن سے، کسی کو کچھ بولوں قرآن سے، میرا اوڑھنا قرآن، میرا بیٹھنا قرآن، میرا کھڑنا قرآن، میرا ہنسنا قرآن، میرا رونا قرآن، جب آپ بنا لیں گے اپنی زندگی کو، اس کو امام بنا لیں گے، یہ امام بن جائے گا، امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، قرآن کے پیچھے ہم چلیں گے، جو قرآن کہا میں سنوں گی، قرآن نہیں کہا میں نہیں سنوں گی، میں اس کے پیچھے چلوں گی، یہ میرا امام، یہ میرا امام، میرا اللہ کا کلام میرا امام، میرا اللہ کی باتیں میرا امام، چار امام نہیں، چاروں امام کے امام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الگ الگ اماموں کو کیوں پیچھے جا رہے ہو، امام الانبیاء کو مانو، یہ قرآن امام ہے، یہ امام کو بنا لو، پھر وہ نکلے گا، نکل کے قیامت میں خاموش، قیامت میں سب افراتفری ہوگی، سب بھاگ رہے ہوں گے، نبیاں بھاگ رہے ہوں گے، اللہ منظر سے ہمیں بچا لے، مغرب کا وقت ہے، ہم تجھے فریاد کرتے ہیں، تیری رحمت برس رہی ہے، آسمان سے فرشتے آئے ہوئے ہیں، ہم گنہگار بدکار ہیں، ہم کچھ بھی نہیں جانتے تیرے علاوہ، ہم قسم کھاتے ہیں، ہم نیت کرتے ہیں تیرے علاوہ کسی کو ہم شریک نہیں تیرے ساتھ کریں گے، تیرے علاوہ کسی کو ہم نہیں مانیں گے، تیرے ساتھ ہم شریک نہیں کریں گے، تیرے محبوب کی باتوں پہ محبت کر کے اس کے راستے پہ چلیں گے، یہ قیامت میں قرآن ساتھ لے کے چلے گا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا، اللہ تعالیٰ وہ آیت کون سی، اللہ تعالیٰ امی وبی وصاحبتی بنی، سورہ عباس میں آتا ہے، اوکے، ماں باپ بھائی بہن بھاگ رہے ہوں گے، تب یہ آدمی کھڑا ہوگا قرآن ساتھ ساتھ، میں اس کا قرآن ہوں، میں اس کا قرآن ہوں، یہ میرا کلام ہوں، اللہ تعالیٰ کے پاس لے کر جائے گا،
प्रोटोकॉल, इज्जत। सारी दुनिया में इज्जत मुझे तो नहीं चलेगा। मुझे गाली बोलो, मुझे बोलो, मैं ऐसी बोलो, मैं वैसी बोलो, मैं कैसी बोलो, मैंने क्या क्या कुछ भी बोला था। तेरी भी नहीं मिली, उनकी भी नहीं मिली, उनकी भी नहीं मिली, सबकी नहीं मुझे मिली। और बोलने बोलो नहीं, अल्लाह दुआ कर दो, अल्लाह मिल जाए। बिरयानी कर दो, चाय के लिए क्या मिल जाए, ऐसा भी ना करें, ठीक है। प्रोटोकॉल, इज्जत। बादशाह को लेके करते हैं, इस फकीर को दुनिया में लोग कहते हैं हमारे पास डायमंड नहीं है, हमारे पास याकूत मरजान नहीं है, मेरे पास अल्लाह ने सब कुछ दिया है, मेरे जूती के नीचे है उसकी इज्जत, मेरी जूती के नीचे है उसकी इज्जत उन चीज़ों की, मुझे कुछ इज्जत नहीं है उसकी, मुझे इज्जत कुरान की है। कुरान मिला तो तू रईस है, कुरान मिला तो तुझे जन्नत है, कुरान मिला तो तुझे नबी है, कुरान मिला तो रब है, कुरान मिला तो फरिश्ते हैं, कुरान मिला तो सब कुछ है। जाके कुरान शरीफ के पूरी स्टेशन नहीं बना लेगा, रूम नहीं बना लेगा। कुरान मिला तो कुरान मिला तो कुरान मिला तो ऐसा नहीं, पढ़ के अमल करके चलना उसको। फिर उसके बाद वहाँ पे नंगे होंगे, अल्लाह ताला बोलेगा मुज़य्यन, अल्लाह अल्लाह मैं तेरा कलाम हूँ, आज मैं जिद करता हूँ, आज मैं हट करता हूँ, इसे जन्नत में भेज, इसे पहले मुज़य्यन कर। अल्लाह इसको तू एक ताज पहना, अल्लाह ताज पहना, अल्लाह मुज़य्यन कर, जीनत दे, खूबसूरत बना, खूबसूरत बना। नंगे इंसान को सबसे पहले ताज पहनाया जाएगा। आज हम ताज पहनने के लिए तैयार नहीं है दुनिया का। अल्लाह ताला के इस ताज के लिए मैं मरती हूँ, मिट जाती हूँ। मुज़य्यन नंगा इंसान, कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं। सब शौहर भी देख के भाग रहे हैं, अम्मा भी भाग रही है, बाबा भी भाग रहा है, भाई भी भाग रहा है, हर कोई तुम्हें पहचान नहीं रहा है। मैं भी तुमको नहीं पहचानूंगी, तुम भी मुझे नहीं पहचानोगे, हम कोई भी एक दूसरे को नहीं पहचानेंगे। भाग रहे हैं। उस हालत में एक फरिश्ता नूरानी आकर पकड़ के ले जाके अल्लाह को कहता है, अल्लाह इसको ताज पहना, पहला इसको मुज़य्यन कर दे। हीरे का एक हीरा उसका पूरी दुनिया के खजाने लेके भी वो हीरे का मोल नहीं लिया। वो कैसा हीरा होगा, वो कैसा हीरा होगा। वो हीरा मुझे पसंद है, वो हीरा मुझे पसंद है, वो हीरे की ख्वाहिश। याद इस कुरान को हीरा जान के इसको अपना लो, इस कुरान करीम को, इस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को। ये दोनों ये कॉइन के दो सिक्के हैं। ये कुरान है, माने से जानना है, तफसीर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म की बातें हैं। ये कुरान है, ये हदीस है। सिर्फ हदीसों को लिया वो भी कामयाब नहीं होगा, सिर्फ अगर कोई कुरान को लिया वो भी कामयाब नहीं होगा। तो कुरान और हदीस को लिया वो कामयाब होगा, वरना वो कामयाब नहीं होगा। तो ये ताज पहनाया जाता है। ताज पे से तो हाथ ही नहीं उठ रहा है जनाब। अल्लाह को पहना दे, हम सबको पहना दे। तेरे शान की कसम, तेरे जलाल की कसम, तेरे नूर की कसम, तेरे वहदानियत की कसम, तेरे महबूब की मोहब्बत की कसम। मोहब्बत बोल सकते हैं, महबूब का वास्ता नहीं ले सकते, महबूब का वसीला नहीं ले सकते, ठीक है। ताज पहना मुझे अंदर, उसके बाद होलिया पहना, अल्लाह के कपड़े पहना। सबसे पहले इब्राहिम खलीलुल्लाह को पहनाया जाएगा, उनके नंगे रकम को जलाया गया था। उसके बाद सारी दुनिया में सबके सामने, सारे नंगों के सामने, सारे अंबिया भी नंगे, सारे औलिया भी नंगे, सारे शोहदा भी नंगे, सारे सादिकीन सिद्दीकीन सारे नंगे माहौल में। अगर हमारा खानदान भी है, अल्लाह ताज पहनाएगा, फिर उसके बाद कपड़े पहनाएगा नंबर 2, फिर कहेगा मुज़य्यन कर और मुज़य्यन कर और नवाजे। माँ बाप को लाओ पकड़ के, अल्लाह मेरे नबी को लेके आ, मेरे अब्बू को, माँ बाप को लेके आओ, जरा बता दो, माँ बाप को लेके आओ। माँ बाप को लेके आते हैं, जरा पर्दा करो, बाहर जाओ जेंट्स प्लीज, जेंट्स जरा बाहर जाओ। मैनेजर, अल्हम्दुलिल्लाह। तो तीसरी चीज,
اے اللہ اسے مزین اور کر، اور خوش کر، اسے اور خوش کر، انہیں رات کو بھی خوشی میں بھی مجھے یاد رکھا، مجھے غم میں بھی یاد رکھا، ہر خوشی میں، ہر شادی میں، ہر بیاہ میں، ہر رات کو تھک کے سفر سے آگے سفر میں بھی، ہر حال میں، روڈ پہ بھی، ہر جگہ پہ بھی اپنے رب کو نہیں بلانا۔ تو یہ کہے گا ماں باپ کو بلائیں گے، بٹھائیں گے، وہ کرسیوں پہ، منبروں پہ، نور کے منبروں پہ ماں باپ کو تاج پہنایا جائے گا۔ تو چوتھی بات اللہ تعالیٰ اس کو اور مزین کر دے۔ کتنا خوش ہے قرآن تم سے، رب کا کلام ہے نا، ایک نبی سفارش نہیں کر سکیں گے، ایک نبی اف نہیں بول سکیں گے۔ اف کون بولے گا؟ اللہ کی بات بولے گی، اللہ کا کلام بولے گا۔ اللہ خود اللہ کا کلام ہے نا، یہ اللہ نہیں ہے ہمارے پاس، اللہ کا کلام ہمارے پاس۔ تو چوتھی چیز اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اسے راضی ہو جاتا، جتنا نیکیاں لایا، جتنے اعمال لایا، تو راضی ہو جائے اسے، تو راضی ہو جائے، اسے غصہ نہیں ہوگا، اسے غصہ نہیں ہوگا۔ انہیں بہت کوششیں کی، یہ مرد بہت کوششیں کرے، یہ عورتیں بہت اس کے لیے مٹے، تو راضی ہو جاتا جنت تک۔ جو بڑھے گا قرآن کو چھوڑے گا، تھوڑی دیر پانی نہیں پیو، دعا مانگو آب کوثر کی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لیکن دیر تک بھوکے پیاسے رہ کر اللہ سے کہنا اتنی دیر بھوکی تھی دیر میں اللہ تیری خاطر پیاسی تھی، وہ نیک اعمال تجھے دیتی ہوں، قیامت میں تجھے پانی پلا دے۔ نفسی نفسی حالت ہوگی، 50,000 سال، 50,000 سال ایک میدان میں ہوں گے۔ جو قرآن کو لے کے چلتا ہے، جو اللہ کی نمازیں وقت پہ ادا کرتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ لپیٹ دیں گے، 50,000 سال کو لپیٹ کے، قرآن کو لپیٹ کے رکھنے والوں کو نہیں، جو پڑھ کے عمل کرنے والوں کو، جو لپیٹتے نہیں ہیں، بار بار پڑھتے ہیں، ان کو 50,000 سال لپیٹ کے ظہر سے عصر تک کا وقت بنا دیں گے، ظہر سے عصر وقت تک کا وقت بنا دیں گے۔ اتنی دیر میں ان کا حساب کتاب ہو جائے گا، حساب کتاب ہو کے جنت میں چلے جائیں گے۔ آپ قرآن پڑھو، لوگوں کو کون سی درس کو جاتے ہیں؟ فضائل اعمال، بہشت زیور، تحفۃ النساء، 11 مجالس۔ آج میں ہمت سے بولتی ہوں، حق بات بولتی ہوں، کون سی کتاب میں لکھا ہے اللہ یہ سب دے گا؟ کس نے بتایا ہے تو بولو میں بھی مانتی ہوں۔ 11 مجالس، 12 مجالس، ذریعہ شہادت، کس کتاب کو بولو گے؟ کون سی انگلش کی کتاب، کون سا آتھر کی کتاب، کون سی سائنٹسٹ کی کتاب؟ میں سائنس کو لاتی ہوں اس حساب سے سورج کتنی دور ہے، 30 کروڑ اوپر ہے، یہ باتیں بولتی ہوں میں سائنس کی۔ باقی کہاں لکھا ہے؟ کون سی کتاب میں ہے؟ کس نے کہا ہے؟ آپ کے محبوب نے، آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کوئی بات اور کتاب کا؟ یا اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی بولی ہے۔ ضد کس کے لیے کر رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ضد کر رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہٹ کر رہے ہو تم لوگ؟ قرآن ہٹ کرے گا، یا اللہ میں ضد کرتا ہوں اس کو ضرور جہنم میں ڈال، اس نے مجھے چھوڑا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یا اللہ ان لوگوں نے قرآن کو چھوڑا تھا، انہوں نے میرے کتاب کو جس کے لیے میں نے اتنی قربانیاں دیا اس کو چھوڑا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کریں گے، سفارش نہیں کریں گے، شکایت کریں گے کہ اللہ ان کو جہنم میں ڈال دے۔ کیا سمجھتے ہو؟ بزرگان دین اگر وہ ولی ہیں تو قیامت کے دن بولیں گے یا اللہ اس کو دگنا عذاب دے، میں نہیں بولا تھا میرے پاس آنے کے لیے، یہ بھی قرآن کی آیت ہے، اردو میں بول دو۔ اب چھوڑ دو ان ساری چیزوں کو، چلو آ جاؤ جلدی آؤ۔ چند لوگوں کا سوال تھا، اسی کے بارے میں سمجھ میں نہیں آیا۔ آج میرے کو جنازہ آیا تو میں نے تھوڑی دیر دعا مانگی، مدینے منورہ میں سفر کا سامان دیت سے جو آتا ہے آ جائیں، ٹھیک ہے؟ لیکن سب سے پہلے آ جاؤ، تو چل جاؤ اوپر سے بتاؤ اور نجمہ بسم اللہ۔ میں اسٹیج کے لیے نہیں چڑھی ہوں دکھانے کے لیے، جو بڑے ہیں ان سے معافی مانگتی ہوں کہ اونچائی پہ آئی ہوں، الحمدللہ۔
اگر کوئی انسان مر گیا، مرنے کے بعد سب سے پہلے ہم کیا کریں گے؟ ہاتھ پیر سیدھا کریں گے، ہونٹوں کو بند کریں گے، اور چاہیں تو ایک کپڑا باندھ دیں، نہیں تو نہیں، یہ سنت نہیں ہے 2 انگوٹھے باندھنا، لپیٹ کے رکھ دیں۔ نہیں باندھنا چاہتے ہیں تو کوئی خطا بھی نہیں، کیونکہ کئی میت کے چیر جاتے ہیں پیر، امیڈیٹ سیدھا کر دیں۔ اگر کوئی پڑوس میں مرے ہیں آپ جا کر کریں، آپ کو یہ پہاڑ 60 کلومیٹر، سونا کتنا باز 1 گرام میں؟ کتنا 1 گرام؟ بولو 11,000 1 گرام کتنا؟ 1 گرام اتنا تارے اتنا ناک میں ڈال سکتے ہیں 1 گرام، یہ گرام آپ کو 11,000، 60 کلومیٹر کا پہاڑ سونے کا۔ پھر دوبارہ دہراتی ہوں، 60 کلومیٹر کا پہاڑ سونے کا، اتنا اجر ملے گا ایک میت کو غسل دینے سے۔ 60 کلومیٹر کا پہاڑ کا وزن آپ کو جنازے پہ جانے پہ ملے گا، دفنانے پہ ملے گا۔ عورتوں کو جنازے کے پیچھے جانا حرام ہے، نہیں جائیں گی، ٹھیک ہے؟ میت مر گئی، سیدھا کر دیے، میت کو بٹھا کے وضو کرتے ہیں، فوراً لوگا نہیں کرنا۔ پیشاب ہو گیا، ذرا کپڑا لے کر گلوز پہن کے شرمگاہ کو ہاتھ نہیں لگانا، زندے کی بھی نہیں لگانا، مردے کی بھی نہیں لگانا، کچھ کپڑا پکڑ کے پوچھنا، پوچھ کے صحیح کر کے رکھ دینا۔ سارے مرد آ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں، نہیں دکھانا، قبلے کی طرف سر رکھنا، ایسا کچھ لکھا نہیں ہے، کیسی جگہ ہے تم کو وہ حساب سے رکھ دینا۔